آج آپ کو ایک شاندار مشرک کی کہانی سنانی ہے، لیکن دنیاوی طور پہ شاندار، ورنہ اس کو ایسے عذاب کی وعید سنائی گئی کہ بندہ سنے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ یہ مشرک کون تھا؟ یہ مشرک تھا ولید بن مغیرہ۔ جی اب بالکل درست سمجھے، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ والد تھے۔ یہ مکہ میں جو لاٹ موجود تھی یہ سب سے زیادہ ہائیلی کوالیفائڈ تھے، بہت زیادہ پڑھے ہوئے تھے، بہت زیادہ سیانے تھے، بہت زیادہ معاملات کو سمجھتے تھے۔ ابو جہل اور ابو لہب نے جو پارلیمنٹ بنائی ہوئی تھی وہاں پہ کعبہ کے ساتھ، وہاں پہ یہ روزانہ بیٹھتے اور ڈسکس کرتے۔ ولید بن مغیرہ کے 5 بیٹے تھے اور 5 کے 5 بڑے دلاور اور 5 کے 5 بڑے شاندار، لیکن بدقسمتی سے ان 5 میں سے 3 نے اسلام قبول کیا۔ سب سے بڑے ہشام بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور سب سے جو چھوٹے تھے ولید بن ولید، ان کا نام بھی ابو والا تھا، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ 2 بھائیوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اب آتے ہیں ولید بن مغیرہ پہ۔ ولید بن مغیرہ سفارتکار تھے، ڈپلومیٹ تھے، بہت سیانے تھے۔ ان کو بھیجا گیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مناظرے کے لیے کہ آپ جائیں اور ان سے 2 ٹوک بات کریں۔ ولید بن مغیرہ آئے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے احترام کے ساتھ ولید بن مغیرہ کو بٹھایا، کیونکہ ویسے بہت بڑے آدمی تھے، بہت مالدار تھے، بہت بڑے تاجر تھے۔ آ کر وہ بیٹھے، انہوں نے کافی دیر گفتگو کی، کافی دیر، اور اینڈ پہ ولید بن مغیرہ لاجواب ہو گئے۔ لیکن اب وہ کیا کریں، ان کے من میں چور تھا، وہ واپس اپنی پارلیمنٹ میں پہنچے۔ جو ہی وہاں پہنچے تو ان پر سوالات کی بوچھاڑ ہو گئی۔ پہلا سوال ہوا کہ جادوگر ہے معاذ اللہ، تو ولید بن مغیرہ نے کہا نہیں، جادوگر نہیں ہے، میں بڑے جادوگروں کو جانتا ہوں، دیکھا ہے، ملک ملک پھرا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ کاہن ہے، یہ بھی ایک جادوگر کی جو ہے نا وہ قسم ہے۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ نہیں، کاہن بھی جو ہے وہ نہیں ہے، میں نے بڑے بڑے کاہن دیکھے ہیں، جھوٹا ہے معاذ اللہ۔ ولید بن مغیرہ نے کہا نہیں، جھوٹا بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے سامنے پیدا ہوا، ہمارے سامنے پلا بڑا، آپ لوگ خود اسے صادق اور امین کہتے ہو، جھوٹا بھی نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ انہوں نے کہا۔ اب ولید بن مغیرہ اندر سے ٹوٹ چکے تھے، ان کو پتہ تھا، وہ ساری بات سمجھ گئے کہ یہ بالکل اوریجنل ہے، یہ پیغمبر ہیں، سچے ہیں، کلام سچا ہے، یہ کلام نہیں بن سکتا۔ لیکن انہوں نے کہا جی وہ پہلے زمانوں میں ہم سنتے تھے نا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل کے بارے میں، تو وہی چکر چلا رہا ہے، وہی چکر آگے بڑھا رہا ہے، وہ لوگ جادو کرتے تھے تو اس پہ نہ چل رہا ہے۔ یعنی ولید بن مغیرہ نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی واضح، کیونکہ اندر سے وہ ہل گئے تھے ولید بن مغیرہ۔ پھر جو عذاب کی وعید آئی کہ یہ نہ زندہ ہوگا اور نہ مردہ ہوگا، دعائیں مانگی جائیں گی موت کی، لیکن موت نہیں آئے گی۔ پتہ اس کی وجہ کیا بتائی گئی؟ اس کی وجہ بتائی گئی کہ اس کو پتہ تھا، وہ جان گیا تھا، وہ سمجھ گیا تھا، جانتے بوجھتے وہ ڈٹا رہا اور جہنم واصل ہو گیا۔ اس کی شاندار جو علم تھا، جو اس کی سمجھ بوجھ تھی، جو دانائی تھی، اس کے کام نہیں آئی۔ کیا یہ واقعہ کیا بتاتا ہے؟ آپ لوگ سمجھتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں، آپ ملک کے حالات دیکھ رہے ہیں، اور 25 کروڑ جو ہے نا گنگڑیاں منہ میں ڈالے ہوئے یہی کر رہے ہیں میرے سمیت۔ جو لوگ جانتے ہیں نا، جو لوگ جانتے ہیں اور سنمن بکمن امجن فہم لا یرجعون، انہوں کو زیادہ لطر پوسن، یہ میری بات لکھ لیں، جو جانتے ہیں اور کوشش نہیں کرتے کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ وطن سے محبت وہ ایمان کا حصہ ہے،
اگر ایمان کا حصہ ہے تو بولیں، چیخیں، بولنے والوں کو سپورٹ کریں، ان کی مدد کریں کہ جی جو بول رہے ہیں ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ ولید بن مغیرہ کو یاد رکھیں، یہ حضرت خالد بن ولید کے جو ہے نا والد تھے، اس لیے میں نے ان کے ساتھ تھے لگایا ہے، حالانکہ مشرک تھے، حالانکہ ان کے بارے میں عذاب جو ہے نا ایسی وعید۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے قرآن سیکھنا چاہا، اور انہوں نے ایک بندے کو کہا کہ وہ جگہیں بتاؤ جو میرے باپ کے لیے ہیں۔ یہ حال تھا ولید کا، کیونکہ وہ جانتا تھا، وہ سمجھ گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام محمود نیازی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج کتنی تاریخ ہے جی؟ 6 نومبر ہے اور دن ہے جمعرات کا۔ میں آپ کے سامنے آیا ہوں تو جمعرات کا دن ہے، آپ لوگوں نے جو ہے سورہ اخلاص یا سورہ فاتحہ یا درود ابراہیمی پڑھ کر تمام مرحومین کو بخش دینا ہے۔ بڑی اوکھی منزل ہے وہاں پہ، جے میں ویکھاں اپنے عملاں ولے، کچھ نہیں میرے پلے، تجھے میں ویکھاں تیری رحمت ولے، بلے بلے بلے۔ تو آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ ان کی طرف تحفے لازمی بھیجنے ہیں، کچھ تازہ ترین خبریں اور ایک وی لاگ۔ اور یہ بھی جو ہے نا آپ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی وی لاگ آپ لمبا کر دیتے ہیں، مجھے آپ بتائیں کہ وی لاگ میں کوئی فضول بات ہو مجھے یہ بتائیں، یعنی آپ کے پاس 30-35 منٹ نہیں ہے اس ملک کے لیے، اس ملک کے حالات کے لیے؟ اور دعوتاً آپ کو کہہ چکا ہوں دعویٰ کر کے کہ جو ملینرز جو ہے نا سبسکرائبر رکھتے ہیں، جو میری خبریں ہیں وہ 1-2 دن بعد آپ کو بتاتے ہیں۔ میں نے آپ کو صبح بتایا نا کہ جو شیخ عمران حسین ہیں وہ عمران خان کے نام کتاب کر رہے ہیں، یہ ابھی ایک ایسے ویلاگر نے ابھی بتایا، ابھی تھوڑی دیر پہلے، جس کے جو ہے نا وہ لاکھوں میں سبسکرائبر ہیں۔ میں نے آپ کو صبح بتا دیا تھا، تو برداشت کیا کریں۔ اگر چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، اگر آپ سبسکرائبرز ہیں آپ کو بتایا ہے کہ خدا کے سوا کسی کے محتاج نہ کریں، اپنا بھی محتاج نہ کریں، اور لائک کا بٹن دبا دیں، اور اس کے علاوہ نوجوانوں تک پیغام پہنچائیں، لازمی نوجوانوں تک پہنچائیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اور ویڈیو کو پورا دیکھنے کی کوشش کیا کریں۔ اس میں کوئی چیز فضول نہیں ہوتی اور اس میں بہت محنت ہوتی ہے۔ 28 نومبر 2025 صبح ایک ویور نے کہا ہے کہ جی آپ یہ بار بار نہ کہا کریں شہباز گل کی طرح۔ ہم جی کہتے رہیں گے، ہم کاؤنٹ ڈاؤن اور یاد کرواتے رہیں گے فیلڈ مارشل صاحب کو کہ قانونی طور پر، آئینی طور پر، اخلاقی طور پر انہوں نے 28 نومبر کو جانا ہے۔ وہ الوداعی کھانے کھائیں، نوجوانوں سے ملیں، افسروں سے ملیں، اپنی یادیں تازہ کرائیں، فوٹو کھنچوائیں اور 28 نومبر کو گھر جائیں۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمیں سوٹے، ڈانگیں، طاقت، پھر ظاہر ہے وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن ہم 28 نومبر تک ان کو یاد کراتے رہیں گے۔ پہلی خبر، مولوی فضل الرحمان، یہ شخص جو ہے نا یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ میں پڑھتا تھا نا اسکول میں تو مجھے ٹریگنومیٹری بالکل سمجھ نہیں آتی تھی، اور میں کہتا تھا کیا کروں، یہ ٹریگنومیٹری کو میتھ سے پھاڑ کے پھینک دوں، یہ شخص بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ پھر کیا کہا ہے مولوی نے کہا ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ جعلی ہے، یہ 27ویں ترمیم جو ہے وہ نہیں کر سکتی۔ تو مولوی سے کوئی پوچھے، میرے جیسا جاہل بندہ، کہ مولوی صاحب جب 26ویں ترمیم میں آپ کود کر گاڑی میں سوار ہوئے تو اس وقت بھی یہی پارلیمنٹ تھی، یہی جو ہے نا وہ ٹاؤٹ تھے، یہی فارم 47 والے تھے، یہی 17 سیٹوں والے تھے۔ اس وقت تو آپ نے آگے بڑھ کر پی ٹی آئی کی بات نہیں مانی، اور 26ویں ترمیم بنیاد تو آپ نے ڈالی، بیڑا تو آپ نے غرق کیا آئین کا، تو اب 27ویں آپ اپنا ریٹ بڑھوا رہے ہیں کہ میں نے نوٹ رکھا میرا موڈ بنے۔ بہرحال انہوں نے پھر ایک دفعہ کہا ہے جی کہ یہ فارم 47 کی پارلیمنٹ ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، یہ منافق ہیں، منافق اعلیٰ ہیں، عبداللہ بن ابی کے پوترے لگتے ہیں، انصار عباسی۔ یہ کہتے ہیں کہ حکومت 27ویں ترمیم کا مسودہ تیار کر رہی ہے، جبکہ قیصر احمد شیخ ہیں، وفاقی وزیر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو آئین کا نہیں پتہ، ہمیں تو ترمیم کا نہیں پتہ۔
نہ نون لیگ کو پتہ ہے نہ کابینہ کو پتہ ہے. یہ کہہ رہا ہے حکومت ڈرافٹ تیار کر رہی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے ڈرافٹ جہاں پہ تیار ہو رہا ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, آپ یاد کریں کہ GHQ کی جیک برانچ میں بڑے بڑے وکلا کو جاتے دیکھا گیا ہے, کئی سابق چیف جسٹسز کو جاتے دیکھا گیا ہے کہ وہ GHQ میں جاتے ہیں. وہ یہی کر رہے تھے سارا. 26ویں ترمیم کے وقت بھی ایسا ہوا, وہ راتوں کو جاتے وہاں پہ ترمیمیں. اس ترمیم پہ بھی اسی طرح ہوا, وہاں پہ بڑے بڑے وکیل جاتے, وہاں پہ سابق جج جاتے, اور وہاں پہ جو ہے نا ٹی بریکیں ہوتی, قوم کا پیسہ اڑایا جاتا, چیئرز کیا جاتا. اور یہ اب بھی یہ کہہ رہا ہے جی حکومت مسودہ تیار کر رہی ہے, حکومت کہہ رہی ہے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. اس کے بعد زہران جو ہے نا وہ ممدانی, زہران ممدانی کی جو فتح ہے اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. بل کلنٹن اور ہیلری کلنٹن نے جو ہے نا وہ خیر مقدم کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ امید اور تبدیلی جو ہے وہ جیتی ہے. سب سے زیادہ باعث شرم وہ پاکستانی سیاستدان ہیں جو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. خود 2 نمبر ہیں, جعلی ہیں. مراد علی شاہ کہہ رہے تھے مرتضی وہاب کے ساتھ, فوزیہ وہاب کا جو لونڈا ہے اس کے ساتھ جو ہے نا مقابلہ کر رہے تھے اس کا ممدانی کا. مرتضی وہاب جیسے میئر بنا, جیسے لوگ غائب کیے گئے, جیسے لوگ PTI کے اٹھائے گئے, ان کو شرم حیا نہیں آتی. زرداری کے لونڈے نے بھی ٹویٹ ٹھوک دی کہ بڑی خوشی ہوئی ہے اور بڑا یہ ہوا ہے, اس جیسا کلچر تم لوگ پیدا کر لو تو تم لوگ تو ادھر نظر بھی نہیں آؤ گے. 2 خاندان, تم لوگوں کے تو چہرے پہ تھوکے گا کوئی نہیں. بہرحال اس کی فتح جو ہے نا وہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. اب جو اعداد و شمار آئے ہیں جو ہے نا وہ زہران ممدانی کے, سب سے زیادہ سیاہ فاموں نے ووٹ دیا ہے, دوسرے نمبر پہ ہسپانویوں نے جو اسپین کے امیگرینٹس ہیں انہوں نے ووٹ دیا ہے, اور تیسرے نمبر پہ ایشیائی باشندوں نے ممدانی کو ووٹ کیا ہے, اور جتنے بھی گورے تھے تقریباً انہوں نے اینڈریو کو ووٹ کیا ہے. اب اعداد و شمار جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑا دھچکا لگا ہے. دھچکا کس طرح لگا ہے آپ جانتے ہیں, وہ زہران کے خلاف تھا. اب یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ اسے کمیونسٹ کہہ رہا تھا, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جی مڈ ٹرم الیکشن آ رہا ہے, یعنی ابھی مڈ ٹرم الیکشن آنا ہے, اور اس میں اتنا بڑا دھچکا. ایلون مسک بھی لیٹ گیا, ٹرمپ بھی لیٹ گیا, بڑے بڑے بلینر جو ہے نا وہ لیٹ گئے, اور ممدانی جو ہے وہ عوامی تائید سے وہ میئر بن گئے. بڑا لکھ لعنت ہے امریکہ کی فوج پہ جنہوں نے جو ہے نا وہ چیف الیکشن کمشنر کو رات 12 بجے نہیں بلایا اور فارم 47 والا جادو نہیں بتایا, اور اپنی قوم کے سامنے ہار مان لی. اگر قوم سے ہار مان لینا تو 71 میں پھر دشمنوں سے ہار نہ ماننا پڑتی. مجیب الرحمان کو اقتدار دے دیتے تو آج بھی پاکستان ایک ہوتا. بہرحال عوامی تائید جیت گئی ہے. اس کے بعد آج انڈیا کی ایک غریب ترین ریاست ہے بہار. سب سے بڑا الیکشن ہونے جا رہا ہے آج بہار میں, اور یہاں پہ 2 دہائیوں سے حکومت چل رہی ہے نتیش کمار کی. وہاں پہ ہندوؤں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور مودی نے جو جنگ تھی, جو آپریشن سندور تھا, وہ بیچنے کی کوشش کی ہے. جھوٹ بولے ہیں کہ ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, اور ہندوؤں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہرحال آج رات تک یا کل صبح تک, لیکن کہہ رہے ہیں کہ نتیش کمار کی جو حکومت ہے 20 سال سے اس پہ خطرہ منڈلا رہا ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ فاطمہ بھٹو, آپ جانتے ہیں یہ اوریجنل بھٹو ہیں, یہ میر مرتضی بھٹو کی جو ہے وہ بیٹی ہیں. یہ بھٹو کی اوریجنل جو ہے نا وہ پوتی ہیں ذوالفقار علی بھٹو کی. یہ دھکے سے بھٹو نہیں بنی جس طرح جو ہے نا وہ بلاول اور دوسرے بنے ہیں. ان کا کہنا ہے فاطمہ بھٹو کا کہ فلسطین میں جو ہے وہ بچوں اور خواتین کا ابھی تک جو ہے وہ قتل عام ہو رہا ہے. فاطمہ بھٹو نے کہا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور خوفناک انکشاف ہوا ہے کہ جو قیدی ہیں, بچے ہیں, مرد ہیں, ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی ہے. یعنی یہ بڑا ہولناک انکشاف جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. بہرحال پہلے دن سے فیلڈ مارشل اور اردلی شہباز شریف ہمارے ساتھ ہیں, یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے, میں نے تو نہیں کہا. بہرحال فاطمہ بھٹو نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. اس کے بعد اب 8 طیارے ہو گئے ہیں جو ہم نے انڈیا کے گرائے ہیں. پہلے ہم سمجھتے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ انڈیا کا مذاق اڑا رہا ہے, اب لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ ہمارا مذاق اڑا رہا ہے. یعنی وہ 5 سے شروع ہوا, 5 طیارے گرائے, 6 طیارے گرائے, 7 طیارے گرائے, اب 8 طیارے گرائے.
یعنی وہ کاغذ نکالتا ہے، جدھر وہ 4 بندے دیکھتا ہے کاغذ نکالتا ہے اور ایک تیارہ بڑھا دیتا ہے۔ اب تو لگتا ہے ہمارا مذاق اڑا رہا ہے، ہم خود نہیں کہتے کہ ہم نے 8 طیارے گرائے، ہم نہیں کہتے، وہ کہہ رہا ہے جی پاکستان نے 8 طیارے گرائے۔ بہرحال آپ کو پتہ ہے جو ہے نا نوسرباز ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 2 نمبر ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پل میں تولا پل میں ماشا، ہم سے کام نکلوانے ہیں، ہماری جو ہے نا وہ دھاتوں پہ اور ہماری معدنیات پہ نظر ہے۔ آپ کو کل واقعہ بتایا تھا کہ انہوں نے سلواڈور آلندے کے ساتھ کیا کیا چلی میں، کیونکہ وہاں پہ 27% دنیا کا کوپر پیدا ہوتا تھا، انہوں نے آلندے کو قتل کروایا آگسٹو پنوشے اس کے ہاتھوں، اور آگسٹو پنوشے نے چلی کے ساتھ جو کیا، اگر آپ کومنٹس میں کہیں گے تو میں آپ کو پنوشے کی کہانی سناؤں گا کہ پنوشے کون تھا۔ بہرحال جی اس کے بعد اگلی خبر پہ چلتے ہیں۔ حبیب اکرم صاحب زبردست صحافی ہیں، بہت دھیمے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر سکندر سلطان راجہ کی سہولت جلال الدین محمد اکبر کے پاس ہوتی، مغلیہ سربراہ مغل اعظم، تو وہ بھی جمہوریت نافذ کر دیتے، کیونکہ سکندر سلطان راجہ کے ہوتے ہوئے آپ نہیں جیتنا ہے۔ وہ بات اس پہ کر رہے تھے کہ سکندر سلطان راجہ کی موجودگی کے باوجود 27ویں ترمیم میں یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ الیکشن کمشنر حکومت لگائے گی، یعنی اپوزیشن اور حکومت نے مل کے جو لگایا، اور اس نے جو پوٹیاں کی آئین پہ قانون پہ، یہ لانتی جس کی بیوی کو ترقیاں دی گئی بعد میں الیکشن چوری کرنے پہ، یہ پہلے خود بیوروکریٹ تھا، ان کا مال کہاں جاتا ہے کدھر جاتا ہے، بہرحال زیادہ تر تو بیماریوں پہ ہی لگتا ہے، ان کو ہوتا تو آخر میں کینسر ہی ہے، یہ تو پکی بات ہے۔ تو حبیب اکرم کہتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے، نیا کیوں لا رہے ہیں، اسی کو ایکسٹینڈ کریں اور چلنے دیں، کیونکہ پوری دنیا میں ابھی آپ دیکھیں، زہران ممدانی کو دیکھیں، سہیل آفریدی کو دیکھیں، امین شفیع جان کو دیکھیں، یعنی نوجوان تبدیلی، بڑا لوگ خوش ہوا ہے ممدانی پہ، بڑا خوش ہوا ہے، تبدیلی اسے کہتے ہیں، 36 سال کا یا 34 سال کا، یہ جو جہان کا ٹھرکی بابا ہے، جو جہان کا بواسیر والا بابا ہے، جو جہان کا کینسر والا بابا ہے، یعنی انہوں نے گمشدہ افراد کا ایک کمیشن تھا، اس کا سربراہ بنایا فقیر کھوکھر کو، وہ لانتی بھی بن گیا، پتہ ہے کتنے دن زندہ رہا، جب چیئرمین بنایا تو اس کے 12ویں دن وہ مر گیا، اس کی عمر کوئی 83 سال تھی۔ 12 دن بھی بہرحال اس نے نہیں چھوڑا اس قوم کو کہ 12 دن کے پیسے کڈو، 12 دن کی مفت کی بجلی کڈو، 12 دن کی گیس کڈو، میں اس قوم کو کیوں پیچھے چھوڑا اور کیوں اس قوم پہ رحم کروں؟ یہ جو یزیدوں کے ہتھے چڑھی ہے، یہ جو فرعونوں کے ہتھے چڑھی ہے، اس لانتی نے بھی 10 دن جو ہے نا وہ نوکری کی اور 10 دن کا مال جو ہے نا وہ لے گیا، پھر اس کی بیوہ کی پینشن شروع ہو گئی ہوگی، کیونکہ لٹ مار ہے یہاں پہ، لٹ مار ہے پینشنوں کی صورت میں، مراد کی صورت میں، یہاں جو جان کا کھوسٹ بابا، چاہے وہ جرنیل ہو چاہے وہ بیوروکریٹ ہو، یہ پہلے بیوروکریٹ تھا، یہ سکندر سلطان راجہ، وہ واپڈا کا چیئرمین جرنیل ہے، پی ٹی اے کا چیئرمین جو ہے نا وہ جرنیل ہے، پہلے ادھر انہوں نے جو ہے نا ڈاڈا ملک فتح کیتے، پھر انہوں نے ادھے آ گئے، نوجوان ڈگریاں لے کر فلاں بی ایس، فلاں ایم ایس سی، فلاں ایم ایس، وہ پھر رہے ہیں، اور یہ ٹھرکی، یہ لانتی، یہ کھوسٹ، یہ بواسیروں کے مارے ہوئے، گھر والوں سے ویپر کھا کے، گھر والیوں سے یہ پھر ایگزیکٹو بن بیٹھتے ہیں۔ بہرحال جو ہے نا وہ سکندر سلطان راجہ، برازیل کا دورہ جو ہے نا وہ خفیہ بتایا جا رہا ہے مکھیہ منتری کا، اب برازیل وہاں تو فٹ بال کھیلی جاتی ہے، مکھیہ منتری اور 1 ہفتے کا دورہ، سنا وہاں پہ بھی بڑی زبردست جو ہے وہ سرجریاں ہوتی ہیں، ویسے بھی میرا فیوریٹ ملک ہے، میں گیا نہیں ہوں، میں نے دیکھا ہے اور فٹ بال کی وجہ سے فیوریٹ ہے، میرا تو پاسپورٹ بھی نہیں بنا، روڈی جنیرو کبھی دیکھیں یوٹیوب پہ، اس کے علاوہ جو ہے نا برازیلیا جو دارالحکومت ہے وہ دیکھیں، زبردست ملک ہے، یقین کریں کیا بات ہے، اور یہاں پہ بہت پرانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا مجسمہ سمندر کے کنارے لگا ہوا ہے، آپ نے یوٹیوب پہ لازمی دیکھنا ہے، بڑا پیارا مجسمہ ہے، وہاں پہ مکھیہ منتری، یعنی وہ ظاہر ہے نا وہ کہ جی وہ خسرے نے گھر پتر جمائی تو نہ چم چم کے مار سٹ آئی، یہ جڑی خاتون ہے یہ زندگی میں کونسلر کبھی نہیں بنی، ابھی لاڈلے ابھی بھی نہیں بنے گی، تو اس کو موقع مل گیا ہے، ایئر فورس 1 اس کے پاس ہے، ایئر فورس 1 اس کے پاس ہے، سلوف مارلن رکشیا اور جاپان، برازیل، جنیوا، انگلینڈ، جہاز کھولو، خرچہ سادہ نخرے لوگوں نے، خرچہ قوم کا ہے، اس غریب مسکین کا۔ اورنگزیب آری صاحب کہتے ہیں کہ فوج کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا اور ٹیکس لگانے پڑیں گے، ان کو نچوڑنا پڑے گا۔
یعنی وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ملکوں کی فوج ہوتی ہے، امریکہ کی فوج ہے، انڈیا کی فوج ہے، کینیڈا کی فوج ہے، بھارت کی فوج ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ روس کی فوج ہے، ملکوں کی فوج ہوتی ہے۔ ادھر فوج کا ایک ملک ہے، کھیلن کو مانگے چاند، ادھر فوج نے ایک ملک رکھا ہوا ہے، جس طرح آپ خاک روب رکھتے ہیں، ڈرائیور رکھتے ہیں، مالی رکھتے ہیں، یہ تو فوج ایک ملک رکھا ہوا ہے کھیلوں تک۔ بہرحال جی ایئر فورس ون برازیل جو ہے وہ پہنچ گئے، اور برازیل کے ساحل آپ دیکھیں نہ پوچھو۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ لاہور میں بڑی خوفناک جو ہے وہ ایک آپریشن کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو ہے نا وہ آپریشن ہوئے اور وہاں بہت سارے پرندے مر گئے ہیں۔ کوئی پرندوں کی مارکیٹ تھی، کوئی نجائز تھی یا واٹس ایور، بہرحال پرندے بہت سارے مر گئے ہیں، بہت سارے پرندے مر گئے ہیں، یعنی درجنوں پرندے مر گئے ہیں۔ وہ ہوتی ہے نا بیچنے والے خوبصورت پرندے جانور، تو وہاں پہ آپریشن ہوا ہے تو خیال نہیں کیا گیا۔ بہرحال یہ عورت یہ کس قسم کی ہے؟ یہ عورت ہے، ہم نے تو ماں کو دیکھا ہے، ہم نے تو بہن کو دیکھا ہے، بیٹی کو دیکھا ہے، عورتیں تو آپ کو پتہ ہے ذرا ذرا سی بات پہ جو ہے نا بڑی رقیق القلب، اور یہ عورت جو ہے نا کہاں سے دل لے کر آئی ہے؟ اب پرندے اتنے زیادہ جو ہے وہ مر گئے ہیں۔ بہرحال کوئی مارکیٹ ہے لاہور میں، میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ بہرحال 19 سال بعد جو ہے نا وہ جو ہے نا ایک لانتی، ایک منافق، ایک مردانہ طاقت والا، ایک ذہنی طور پہ کرپٹ جاوید چودھری کو 19 سال بعد ایکسپریس نے جو ہے وہ فارغ کر دیا ہے۔ یعنی ہم اسکول میں پڑھتے تھے، کالج میں جنگ اخبار صرف اس لانتی کے کالم کے لیے جو ہے نا لیتا تھا، یقین کریں۔ اس کی جتنی 0 پوائنٹس ہیں میں نے لی تھی غربت کے دور میں، یہ بعد میں ایسا لانتی نکلا، ایسا منافق نکلا، ایسا مردانہ طاقت والا نکلا کہ جو ہے نا یہ ظالم، یہ یزید کا سنگی، اس نے کہا، اس نے ویلاگ کیا، وہ ویلاگ آپ سن نہیں سکیں گے۔ زمان پارک میں عمران خان کی رہائش گاہ پہ پولیس داخل ہوئی تو جو بیڈ تھا عمران خان اور بشرا بی بی کا، اس بیڈ کے نیچے پائے پڑے تھے جلے ہوئے، سارے بیڈ کے ارد گرد تعویذ لٹک رہے تھے، بیڈ کے پیچھے سری پڑی تھی، اور جس شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے ویلاگ کیا، کیونکہ عمران ریاض نے کہا باری باری سب کی باری، اس کو فون آتا ہے، ایکسپریس والے کہتے ہیں یو آر فائرڈ، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیوں۔ اسی طرح ہوتا ہے، ایک منصوبہ تم بناتے ہو اور ایک منصوبہ میرا سونا رب بنانا ہے، حالانکہ یہ پالش کر رہا ہے، مالش کر رہا ہے، زبان سے صاف کر رہا ہے، بوٹوں پہ پہلے مکھن لگاتا ہے پھر زبان مارتا ہے۔ تو اس کو 19 سال بعد ایکسپریس نے جاوید چودھری المعروف جیدے چنگڑ کو جو ہے وہ فارغ کر دیا ہے اپنے چینل سے۔ اب اگر ہم ویلاگ کی بات کریں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے شفیع جان کی، یعنی یہ لوگ جو ہے نا یہ ہمیں چاہیے۔ شفیع جان یہ بیرسٹر جو ہے نا وہ سیف کی جگہ پہ آیا ہے، کیا لڑکا ہے یہ، آئی ایس ایف کا وزیر اطلاعات بنا ہے۔ اس پہ سوال ہوا ہے، اس نے جرگے کے بارے میں بتایا کہ جرگہ ہو رہا ہے، تو صحافیوں نے سوال کیا کہ سر جی جو ہے نا وہ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا، کے پی کے میں یہ ہو رہا ہے، سیاسی جماعت کا نیکسس ہے دہشت گردوں کے ساتھ، اور یہاں پہ منشیات اینڈ سو۔ شفیع جان نے کیا جواب دیا؟ شفیع جان نے جواب دیا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے آپ جا کر پوچھیں کہ سر جو رپورٹ ہے کس کی، یعنی اخبار کا نام ٹیلی گراف کی جو رپورٹ ہے وہ رپورٹ کہتی ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ اوپیم کا، افیون کا یہ بڑا سب سے بڑا اب کیپٹل ہے، دارالحکومت ہے بلوچستان۔ عمران ریاض کہتے ہیں کہ میں گیا، میں نے دیکھا کہ اتنی پنجاب میں گندم نہیں اگتی جتنی اوپیم اگتی ہے وہاں پہ، پوسٹ ڈوڈے پوسٹ یعنی جس سے فیون، اور افغانستان سے بندے آتے ہیں، وہ کٹ لگاتے ہیں اور اس سے مواد نکالتے ہیں، پھر شام کو چلے جاتے ہیں۔ جس طرح آپ صبح ڈیوٹی پہ جاتے ہیں اور شام کو آ جاتے ہیں، افغانستان سے بندے آتے ہیں، پروسیس کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، وہاں سے بندے آتے ہیں، پروسیس کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ کس کی کنٹرول میں ہے بلوچستان؟ 47 سے جو کمانڈر صدرن کمانڈ ہے یا کور کمانڈر کوئٹ ہے، وہ سب کچھ ہوتا ہے بلوچستان میں، تو وہ کیوں کیپٹل ہے اوپیم کا؟ یہ شفیع جان نے سوال کیا ہے کہ ہم پہ باتیں نہ کریں کہ پنجاب کی گورننس ٹھیک ہے اور سندھ کی ٹھیک ہے، بلوچستان کی بات کریں جہاں پہ 47 سے آپ ہیں،
اور وہاں پہ وہ کیپٹل جو ہے نا یہ لکھ رہا ہے ٹیلی گراف کہ دنیا کا جو پوسٹ کا، کیونکہ یہ بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو افیون ہے نا پھر اس کے بعد جو ہے نا پروسیس ہوتا ہے، پھر یہ آپ کا پاؤڈر ہو گیا، آپ کی پاؤڈر میں نہیں ہیروئن، یہ سارا کچھ وہاں سے نکلتا ہے۔ تو شفیع جان نے کہا ہے وہ بتائیں وہ کیوں کیپٹل بنا ہے، وہ لوگ کس کے تعاون سے اندر آتے ہیں، پروسیس کرتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ سوال ہے نا، ایک سوال ہے۔ اور گندم کی طرح وہاں پہ پوسٹ لگی ہوئی ہے، اور یہ دھندا کب شروع ہوا تھا پتہ ہے؟ ضیاء کے دور سے شروع ہوا تھا یہ دھندا، یہ پوسٹ والا۔ بہرحال اب وقت آ گیا ہے زوران ممدانی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں کہ آپ نے اگر کمیشن لیا ہے نا، کمیشن، آپ سرکاری ملازم ہیں تو ہمیں ووٹ ملے ہیں، ہم بھی بات کریں گے۔ یہ شفیع جان نے کہا ہے کہ اس کے بارے میں سر بتا دیں پلیز کہ وہاں پر جو ہے وہ کس کی حکومت ہے، تاکہ ہمیں جو ہے وہ پتہ چل سکے۔ بہرحال اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ جو ہے نا فیض حمید کہ عمران خان نے جو ٹویٹ کیا ہے نا ذہنی مریض والا، تو وہ فیض حمید سے توجہ ہٹانے کے لیے کیا ہے۔ میں کہتا ہوں فیض حمید کو پھانسی دیں، آج پھانسی دیں، اور جو بقایا ندیم انجم کو بھی پھانسی دیں، کیونکہ ارشد شریف کی ایف آئی آر میں اس کا نام ہے۔ باجوہ کو پھانسی دیں پی ڈی ایم بنانے پہ، سیاست میں مداخلت پہ۔ مشرف کو پھانسی دیں مارشل لاء لگانے پہ۔ یحییٰ خان کو پھانسی دیں کیونکہ ہر گن کے پیچھے آپ ہیں۔ ضیاء کو پھانسی دیں، ایوب کو پھانسی دیں، لیفٹیننٹ جنرل عبدالحمید خان کو پھانسی دیں، گل حسن کو پھانسی دیں، جنرل مٹھا کو پھانسی دیں۔ ان کو دیں نا پھانسیاں، سب کو رسوں کا آرڈر کریں۔ عمران کا کیا فیض حمید سے؟ وہ ایک کالا چینل کہہ رہا ہے کہ یہ ٹویٹ آیا کہ فیض حمید کو سزا ہونے والی ہے تو اس لیے عمران نے ٹویٹ کیا۔ بھائی پھانسی دو فیض حمید کو، ہمیں کیا؟ وہ کہا تھا نا اس نے، میرا خیال ہے علی امین گنڈپور نے کہا تھا کہ آپ کا افسر ہے، آپ کا جرنل تھا، اگر وہ ٹھیک ہے تو آپ کا نشان حیدر، اگر ماڑا ہے تو سادہ، ہمیں کیا فیض حمید سے؟ یہ پہلے کہتے تھے عمران فیض حمید کو چیف بنا کے 10 سال جو ہے نا اقتدار کا منصوبہ رکھتا ہے، اب کہہ رہے ہیں جی کہ ادھر سے توجہ ہٹانے والی بات ہے۔ بہرحال کوئی ان کا دین مذہب ہے، ہر گند کے پیچھے جو جرنیل ہے، ڈگی بھائی کے پیچھے بھی ایک جرنیل نکلا ہے، اس کے پیسے ڈوبے ہیں، اس نے ڈگی بھائی کو اٹھوا لیا ہے۔ پاکستان میں جو گند ہوگا اس کے پیچھے جرنیل لازمی ہوں گے، یہ تو کبھی کھلیں گی نا کھوٹیاں تیسوں تد کھریاں۔ اس کے بعد آئین کا نہیں، عاصم منیر کا قبضہ، کیونکہ عاصم منیر ہیں 5 سٹار جنرل، نیول چیف ہیں 4 سٹار، ایئر چیف ہیں 4 سٹار، چیئرمین جوائنٹ چیف ہیں 4 سٹار۔ اب ایک ایسا ڈھانچہ لایا جا رہا ہے کہ اوپر 5 سٹار ہوگا، نیچے سارے 4 سٹار ہوں گے، وہ تقرریاں کرے گا، وہ ایکسٹینشنیں دے گا، وہ تبادلے کرے گا، وہ پسند ناپسند پہ مکمل قبضہ جنرل عاصم منیر کا۔ جو صدر کے پاس اختیار تھا اب آرمی چیف کا اختیار بھی اسی کے پاس ہوگا لگانے کا، آرمی چیف کا بھی۔ یہ 27ویں ترمیم ہے، سمپل، یہ سارا بکواس ہے۔ وہ جی یہ اور 18ویں ترمیم، وہ سارا وہ پیپلز پارٹی کو دیا گیا ہے کہ وہ بارگیننگ کر سکے۔ اصل ملک پہ اب 73 کا آئین نہیں ہوگا، اب ملک پہ جنرل عاصم منیر کا قبضہ ہوگا، اور اس کی جو نیا عہدہ بنایا جا رہا ہے، پتہ نہیں خلیفہ ہے، بادشاہ ہے، یا معاذ اللہ پیغمبر ہے، یا جو ہے نا وہ مرشد ہے، ایک نیا عہدہ بنایا جا رہا ہے، اس کی مدت 5 سال ہوگی، اور اس مدت پہ آئیں گے کون؟ اب آپ سمجھ جائیں۔ تو آئین نہیں ہوگا، آئین کا قبضہ نہیں ہوگا، جنرل عاصم منیر صاحب کا قبضہ ہوگا، لیکن ایک پلان ہمارا، ایک پلان اوپر۔ جو نیا نام آرمی چیف کے لیے آ رہا ہے وہ ہیں کور کمانڈر منگلا نعمان زکریہ، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ سب سے فیوریٹ ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی پروفائل بڑی زبردست ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پروفیشنل سولجر ہیں، کہتے سب کے بارے میں اسی طرح ہیں۔ جب وہ جنرل ہوتے ہیں نا، فوجی ہوتے ہیں، یہی کہا جاتا ہے۔ جو ہی وہ ان کو ستارہ لگتا ہے، ان کو رات کو خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں، ان کو بزرگ ملتے ہیں خوابوں میں کہ قبضہ کر لو، سیاست میں گھس جاؤ، الیکشن چوری کر لو، عدالتیں تباہ کر دو، ججوں کو واٹس ایپ کرو، ہوتے اسی طرح ہیں۔ بہرحال جو نام آ رہا ہے نئے آرمی چیف کا، وہ نام ہے نعمان زکریہ۔ یہ آج کل کور کمانڈر ہیں، کور 1 جو ہماری ہے
منگلا کی تو اس کے یہ کور کمانڈر ہیں، پروفیشنل ہیں۔ آپ نعمان زکریا کے نام کے کومنٹس کریں، نعمان زکریا کے نام کے زیادہ سے زیادہ کومنٹس کریں۔ ان کا نام جو ہے فیوریٹ ہے کہ ان کو نیا آرمی چیف جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے۔ اگر 27ویں ترمیم کے راستے میں رکاوٹ کسی نے ڈال دی، کوئی احتجاج ہوا، ووٹ پورے نہ ہوئے، 28 نومبر کو جنرل عاصم منیر سے جان چھوٹ جائے اگر قوم کی، تو نیا جو آرمی چیف ہے وہ آپ کا ہوگا نعمان زکریا، لیفٹیننٹ جنرل۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔